بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر موقع ملا ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا، اور یہ آج ہمارے کراچی میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی۔ یہ بارش ہمیشہ سے ہو رہی ہے، اور ہمیشہ ہیڈ لائنز ہمیشہ سیم رہتی ہیں پاکستان میں کہ جی کیا مسائل آئے اس بار اور کیا چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملی۔ اس بار بھی اربن فلڈنگ ہو گئی، لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، بٹ دیٹ از ناٹ سم تھنگ نیو فار پاکستانیز اینڈ اسپیشلی فار دا پیپل لیونگ ان کراچی۔ میں زیادہ کمپلیننگ سائڈ پہ نہیں رہوں گا، بٹ ایک سیلف ہیلپ کا ٹاپک جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا اور اپنے بڑوں سے سیکھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو ایک اسٹیک ہولڈر، ایک فریق نہیں سمجھتے کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے۔ اور جب ہم کوئی سودا کرتے ہیں بیشتر ہماری عادت یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، اگلے کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن میرا جو ہے وہ فائدہ ہو۔ تو کیونکہ ملک جو ہے ہمارا وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اور جب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی سودا کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے دوسرے فریق یعنی اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ جو پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ووٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم ووٹ اپنی کن گراؤنڈز پہ دیتے ہیں؟ ہم ان گراؤنڈز پہ دیتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے وہ ہمارے کتنے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ ہم اپنے فائدہ زیادہ سامنے رکھتے ہیں اور ملک کا فائدہ نہیں سامنے رکھتے۔ تو اس کو کہتے ہیں، اسٹیون کووے نے اپنی کتاب 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر لکھا ہے کہ جو افیکٹو لوگ ہوتے ہیں اور افیکٹو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک پرنسپل کو اپناتی ہیں، دیٹ از دا ون ون۔ اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوئی بھی کام کیا تو اس کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ ہم خود تو جیت جائیں لیکن ہمارا جو سامنے والا فریق ہے وہ ہار جائے۔ تو جب وہ ہارتا ہے تو آخر میں جو اس کا پوری ڈیل کا رزلٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دونوں فریق جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں تھوڑے عرصے بعد۔ تو ہو یہ رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں تب بھی ہم یہی کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے سامنے کچرا رکھتے ہیں تاکہ ہمارا کچرا تو صاف ہو جائے، لیکن جو ہمارے سامنے والا فریق ہے یعنی ہمارا ملک، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹیکس دینے کے معاملے میں بھی ہماری یہی سوچ ہے۔ ٹیکس تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے، لیکن میں بہت ہی آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، آپ نے باہر کچرا پھینکا ہے، ایک کین پی رہے تھے، آپ نے باہر پھینکا ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کو میں اپنے قریبی لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ باہر پھینکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا تو فائدہ کر لیا کہ آپ کے گاڑی میں کچرا نہیں لایا یا آپ کے گھر میں کچرا نہیں رہا، لیکن آپ نے جو اپنا سامنے والا جو فریق ہے اس کی بینڈ بجا دی۔ اچھا، یہ بینڈ بجانے کا جو رزلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہم حکومتی نااہلی کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ میری زندگی میں درپیش ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، اور میں نے اپنے بڑوں کو بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرابلم میں جو پرابلم کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر میری غلطی کدھر ہے۔ تو میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اور میری قوم نے ایتھنک گراؤنڈز کے اوپر ووٹنگ کی پورے 70 سال۔ پنجابی نے پنجابی کو ووٹ دیا ہے اور سندھی نے سندھی کو دیا ہے۔ تو آج ہم اس دورائے پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنا سوچ رہے تھے، اپنے ڈومیسائل کہ مجھے جلدی مل جائے گا ڈومیسائل، میرے اثر رسوخ والا بندہ آفس میں بیٹھا ہوا ہوگا تو میرا کام جلدی ہو جائے گا، میرے گھر میں پانی کی لائن جلدی لگ جائے گی۔ تو کیونکہ میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور اپنے دوسرے اسٹیک ہولڈر کے بارے میں جو کہ میرا ملک تھا جس سے مجھے سب سے زیادہ چیزیں فائدے مل رہے تھے، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، تو یہ ایک پرابلم میرے ساتھ اب کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئیں، ہمیں پتہ تو ہیں لیکن وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اتنی زیادہ پیچھے سٹور ہوئی ہیں کہ ہم ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے پرابلم ہمارے وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، ہمیں راہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا زوال ہے۔ تو یہ جو راہزن ہے نا، یہ جو چور اچکے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے بڑے تھے ان کی رہبری جو تھی وہ کافی کمزور رہی، اور اب اگر ہم اسی پیراڈائم کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور ابھی بھی ہم نے یہی کیا تو اب جو اگلے بارشیں ہوں گی یا اگلا کوئی بھی جہاز کریش کرے گا تو اگین ہم وہی کر رہے ہوں گے کہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور ہمیشہ ہم دوسروں کے اوپر گلٹی کر رہے ہوں گے rather than keeping ourselves in the domain of being guilty۔
لیکن یہ کیونکہ ہم نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اسی لیے میں آج کا جو میرا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی سودا کریں کسی کے ساتھ بھی, ویدر یو آر اے ریٹیلر, آپ گھر میں بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ ون ون ہے دونوں کے لیے یا نہیں ہے. اگر ایک پارٹی جیت رہی ہے اور دوسری ہار رہی ہے تو پھر یہ جو سودے ہوتے ہیں نا یہ پھر کامیاب نہیں رہتے اور ان کے اندر وہ وسعت نہیں ہوتی. اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ اچھے لوگ تو ضرور آئے ہیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہ پوری قوم مل کے ون ون نہیں سوچتی, اس لیے ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ وہ چند لوگ جو ہیں جو کہ ہمیں سکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں وہ تو ہیں, لیکن کیونکہ پوری قوم اس طرح نہیں سوچتی تو ہم بہت زیادہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے ان چیزوں کو چینج نہ کیا. میں ابھی کل ایک ہمارے وہ تھے باکسر, کیا نام تھا ان کا, محمد علی کلے, ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسلام ایسے قبول کیا کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کالے گورے کا جو ہے نا وہ ڈفرینس رکھا جاتا تھا ان کے ملک میں. ایون وہ بہت بڑے ریسلر بن گئے وہاں کے اور امریکہ کو گولڈ میڈل جتوا دیا, لیکن ان کو کیونکہ وہاں پہ تعصب رکھا جاتا تھا تو وہ ایٹ دی اینڈ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ کالے اور گورے کا. لیکن اگر آج آپ ویسٹرن کنٹریز میں ٹریول کریں تو کیونکہ انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر سوچا ہے, تو آج آپ دیکھیں کہ من حیث القوم ابھی جو بلیک رائٹس ہوئے تھے تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو اس پروٹیسٹ میں لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ گورے تھے. تو وہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا, ہر اینڈ پہ سوچنا پڑے گا, اور لانگ ٹرم ہر چیز کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے, لانگ ٹرم پروسیس ہے, ایک دم سے نہیں ہوگا, لیکن اسٹارٹ تو کہیں سے کریں اور ہمیں اسٹارٹ کرنا پڑے گا زیرو سے, کیونکہ زیرو سے ہم اسٹارٹ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہم زیادہ تر پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سولوشنس کی طرف بات کرتے ہوئے بہت کم نظر آتے ہیں. تو یہی میرا پیغام ہے, اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اپنے حلقہ احباب میں لوگوں کو سمجھائیں کہ جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے نا وہ اس پیمانے پہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. صرف دینی, اور یہ بھی ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پیراڈائم میں سوچیں, اور آئندہ جو ہیں جو ہم نے اب غلطیاں کر لی ہیں تو جو ہمارے بڑوں نے کر لی ہیں تو اب ہم اس طرح کی غلطیوں میں نہ جائیں اور ان پرابلمس کو ہم جلد سے جلد اپنے پاس سے ایراڈیکیٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.